Assalamu alaikum everyone, CSS PMS aspirants. CSS PMS ऐसे राइटिंग के लेक्चर की सिलसिले की 7वीं कड़ी के साथ आज हम आपके पास दोबारा मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे कंक्लूजन राइटिंग पे. So far we are done with how to choose a topic, then how to make statement of topic, and then how to make an outline. اور اس کے بعد پھر انٹروڈکشن کیسے لکھتے ہیں, اس کے بعد پھر پیراگرافنگ, اور آج آخری مرحلہ کہ ایسے کو کنکلوڈ کیسے کرتے ہیں. تو دوستو آج اس پہ ڈیٹیل سے بات ہوگی کہ کنکلوژن رائٹنگ ہے کیا, اس کا سٹرکچر, اس کا سائز, اس کا آغاز, اس کے درمیان میں, اور اس کو اینڈ کس طرح سے کرتے ہیں, اس کی اہمیت کتنی ہے اور یہ فیٹل کتنا ہے ایز پر اٹس امپورٹینس, اور یہ کتنا گیم چینجر ہے اف یو ایکچولی گیو دا ریئل امپورٹینس ٹو دس تھنگ ویل یو آر کنکلوڈنگ یور ایسے. اور ان ساری باتوں سے پہلے 2-3-4 گزارشات آپ لوگوں کے جو کوسچنز اور کیوریز آتی رہی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, پہلی چیز تو یہ کہ آج 7واں لیکچر ہے اور اس طرح ہمیں ایسے رائٹنگ کی جو ٹوٹوریل اور ایسے کے جو پارٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں یہاں پہ. تو لیکچر 1 to 7 میں ٹرائی کروں گا کہ آج ہی ان کے لنکس جو ہیں یوٹیوب پہ یا اس پیج پہ جو ہیں اویلیبل وہ اپلوڈ کر دوں, اور وہ 2019 کی اٹیمپٹ کے لیے جو لوگ اب تیار ہوں گے ان کے لیے وہ ایک گائیڈ لائن کے طور پہ کام کریں. نمبر 1. نمبر 2, کچھ دوستوں کی کیوریز آ رہی ہیں کہ آن لائن جو ٹریننگ ہے یہ تو ٹوٹوریل ہیں, جسٹ انفارمیشن, سو واٹ اباؤٹ دا ٹریننگ اینڈ دا کوچنگ تھنگ. وہ لاسٹ منتھ سے ہم نے اس کو مٹیریلائز کیا ہے, ایک بہت ہی اسمال گروپ, کیونکہ ٹریننگ کروانی ہے, کوئی مطلب بہت بڑا سیٹ اپ یا بہت بڑی, کیونکہ میں شروع سے اس فلاسفی پہ تھا کہ ٹریننگ ناٹ ٹیچنگ ایسے رائٹنگ, کیونکہ ٹیچنگ کے لیے تو بہت بڑی کلاس ہوتی ہے اور وہ لوگ ٹیچنگ سے مطلب مایوس ہو کر پھر ٹریننگ کی طرف آتے ہیں. تو ٹو بگن ود اس میں بہت سارے وہ ہمارے دوست جنہوں نے لاسٹ جو بیچ تھا 5 فیب کا فرام فار فلنج ایریاز لائک بلوچستان کے, کراچی کے, جن کی لاہور میں ایکسیس نہیں ہے, اور کچھ اسپائرنٹس دوز ہو ور سٹنگ ان دبئی اور ان سعودی عربیہ اینڈ ان سم ادر کنٹریز, جو کہ وہاں بیٹھ کے بھی تیاری کرنا چاہ رہے تھے, انہوں نے بھی اس کا بینیفٹ لیا. سو وہ 4 فیبرری کو ختم ہو رہا ہے 30 days, اور 5 فیب سے جو لوگ 2019 کی اٹیمپٹ کے لیے ایسے رائٹنگ کی ٹریننگ لینا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ہم ایک نیا بیچ سٹارٹ کر لیں گے. تو اس کے لیے انفارمیشن, اس کا پروسیجر اور وہ سارے کے لیے دوز ہو ریئلی وانٹ ٹو بی پارٹ آف دیٹ, تو دے کین ان باکس آن فیس بک, تو اس پہ پھر ان کو انفارمیشن وغیرہ دے دی جائے گی. اس کے بعد ایسے رائٹنگ 2018 والوں کے لیے کیا ہے, ان کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں, اور ان کے لیے آج یہ کنکلوڈنگ لیکچر بھی دے دیں گے. اور باقی رہ جائے گی چیز کہ ان کو کوئی 13 یا 14 تاریخ کو ایک جو فائنل جو ٹپس ہیں یا ٹرکس ہیں اباؤٹ ایسے رائٹنگ, اس پہ میں شاید ایک گفتگو ان کے ساتھ کروں, اور اس میں ان کے لیے ڈھیروں دعائیں بھی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سب کو کامیابیاں دے, اور جو 2019 کے لیے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت طاقت دے کہ وہ محنت کریں اور ہمارے فیوچر آفیسرز بنیں. سو ٹو بگن ود کنکلوڈنگ ایسے کنکلوڈ کرنا از جسٹ لائک گیونگ اے فائنل ٹچ, کیونکہ آپ ساری گفتگو اب تک کر چکے ہوتے ہیں اور پھر آپ ایسے کو فائنل ٹچ دیتے ہیں کہ سارا ایک اچھا امپریشن بلڈ اپ ہو چکا, اور یہ فائنل اس کے لیے پیراگراف ہے
جو کہ آپ کی اپنے سٹینس پر، اپنے ویو پوائنٹ پر یا اپنی اسٹیٹمنٹ آف ٹاپک پر جو کانفیڈنس ہے، آپ کا جو کتنے آپ کنونسڈ ہیں ود یور اون ویو پوائنٹ، اس کا آپ کی اپروچ کیا رہی، اور آپ اس کو کس طرح سم اپ کر رہے ہیں، پازیٹیو ہیں یا آپ نیگیٹو ہیں، آپٹیمزم کے ساتھ اینڈ کرنے جا رہے ہیں یا یو آر ناٹ کانفیڈنٹ. تو اس سارے کی ریفلیکشن جو ہے وہ آ کر ہوتی ہے آپ کے کنکلوڈنگ پارٹ میں. اور جتنا اچھا آپ کنکلوڈ کریں گے اتنا اچھا اس کا ایک آپ کو سکور ملے گا. اور اگر آپ کنکلوژن میں کوئی بلنڈر کریں گے تو اس کا بھی آپ کو 1 سال کا اجر مل جائے گا. بہت سارے لوگ جو کہ اس مسئلے کے ساتھ آئے کہ سر 38 کیوں آئے، سر 37 کیوں آئے، تو میری سمجھ میں جو آ سکا، جو استاد گائیڈ کرتے تھے ہمیں، وہ بھی یہی سمجھ میں آیا کہ آپ نے کنکلوژن میں کوئی گڑبڑ کر دی ہے. آپ نے ساری گفتگو کر کے پھر اس پہ مٹی قسم کی چیز کوئی ڈال دی ہے. ایگزامینر نے پھر کہا کہ کاکا اب اگلے سال آ جانا، تو اچھی بات ہوگی. اب کنکلوژن جو ہے اس کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ کنکلوژن 2 یا 3 یا 4 ورڈز ہیں جن سے شروع کرتے ہیں، اور سب سے جو سیف ورڈ ہے وہ ہے ٹو کنکلوڈ. ٹھیک ہے، سمنگ اپ، کنکلوڈنگ دا ڈسکشن، اور ٹوورڈز دا اینڈ، اور ٹو سم اپ، یہ سارے مطلب ورڈز ہیں. لیکن ہمیں جو سب سے زیادہ بیسیکلی ہم نے تو سیف کھیلنا ہے نا، 40 نمبر والے افراد ہیں، تو ٹو کنکلوڈ سب سے اچھا ورڈ. آگے بڑھیے جی. کنکلوژن جو ہے نا وہ دیٹ از آل اباؤٹ سمرائزنگ مین پوائنٹس. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور اس میں یہاں پہ ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتا چلوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کنکلوژن مطلب انہیں پتہ نہیں کون گائیڈ کرتا ہے، آئی ڈونٹ نو وہ کون سے ذہین اساتذہ کرام ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا انٹروڈکشن جو ہے وہ دوبارہ اسی طرح لکھ دے تو وہ کنکلوژن ہو جاتا ہے. خدا کے لیے یار، ایسا نہیں ہے. انٹروڈکشن از سم تھنگ ایلس. انٹروڈکشن میں تو آپ سارے کارڈز آلموسٹ یا 70% کارڈز ڈسپلے کر دیتے ہیں کہ یہ پوائنٹس ہیں، یہ وہ مطلب میرے پاس کارڈز ہیں جن کی بیسس پہ میں کھیلوں گا فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ. لیکن دس از سم تھنگ یو کانٹ ڈو اینڈ یو وانٹ ڈو ان یور کنکلوڈنگ پارٹ. ریزن بینگ کہ کنکلوژن از لائک سمرائزنگ مین پوائنٹس. وہ جو کارڈس تھے نا 1 2 3 4 5، ان کو اکٹھا کر کے آپ نے ایک پوائنٹ بنانا ہے، اور وہ پوائنٹ اتنا ہولسٹک ہو کہ پتہ چل جائے کہ اس نے 3 4 5 6 پوائنٹس کور کیے ہیں. جہاں آپ نے 15 آئیڈیاز ڈسپلے کیے ہیں اپنے انٹروڈکشن میں، جب آپ کنکلوژن کی طرف آئیں گے تو ان سب کو آپ نے سمرائز جس طرح سے کرنا ہے، تو اس کے لیے 3 4 یا 5 ورڈز ہونے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ اگر آپ اس کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیں گے تو دیٹ وڈ بی پرابلمیٹک. تو کرنا یوں ہے کہ اپنے مین پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جو کہ وہ کارڈز آپ نے ڈسپلے کیے تھے اپنے انٹروڈکشن میں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو سمرائز کرنا ہے. 3 4 5 پوائنٹس میں سمرائز ہو گئے. لو جی، اب ان کو اٹھا کے ان کا رخ کس طرف کر دینا ہے؟ چیف آرگومنٹ کی طرف. اور وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی اسٹیٹمنٹ آف دا ٹاپک ہے کہ آپ نے اپنی ساری ڈسکشن کو سمرائز کر کے اس کا رخ کس طرف کر دینا ہے کہ بھئی میں اتنا جو 2500 ورڈز کھپا ہوں تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ والی اسٹیٹمنٹ پروو ہو جائے. یہ آپ کا تھوڑے سے لفظوں میں اگر بتایا جائے تو کنکلوژن ہے. کنکلوژن میں آپ ڈیٹیلز میں نہیں جاتے. کنکلوژن میں آپ جو بالکل مائنیوٹ چیزیں ہیں وہ نہیں لے کر آتے، بلکہ آپ اپنی ایک ہولسٹک جو گرپ ہے
وہ شو کرتے ہیں کہ میری اس ساری ڈسکشن کو اگر میں دیکھوں تو یہ 5 6 7 چیزیں سامنے آئی ہیں، اور ان 5 6 7 چیزوں کا رخ کس طرف ہے؟ اس چیف آرگومنٹ کی طرف ہے، دیٹ از یور اسٹیٹمنٹ آف دا ٹاپک. تو یوں آپ اپنا اس کی اگر مثال کوئی دی جائے تو ہم فار ایگزامپل بات کرتے ہیں کہ ویمن امپاورمنٹ پہ بات کر لیتے ہیں فار ایگزامپل. تو ہم نے پہلے کازز ڈسکس کی اپنے ایسے میں کہ ان کازز کی وجہ سے ویمن امپاورمنٹ پہ کام نہیں ہوا، اور ویمن ان ریزنز کی وجہ سے امپاور نہیں ہوئی پاکستان میں. تو اس کے بعد اس کے یہ سولوشنز ہیں اور یہ وے آؤٹ ہے فار ایگزامپل. اب ہم نے دا کازز بیہائنڈ دا جینڈر انیکویلٹی جو کہ 15 تھی یا 12 یا 13 تھی، ان 14 یا 15 کازز کو ہم نے 15 یا 14 یہاں اپنے کنکلوژن میں نہیں لکھنی. یہاں ان 15 یا 14 کو سمیٹنا ہے 5 یا 6 میجر ٹرمز یا میجر ورڈز میں، اور وہ پریزنٹ کرتے نہیں. اسی طرح سے جب ہم بات کریں گے کہ یہ معیرز لیے جائیں تو پھر ویمن کی حالت یا انیکویلٹی والا مسئلہ بہتر ہو سکتا ہے یا وہ امپاور ہو سکتی ہیں. تو دوستو اس پوائنٹ ان ٹائم پہ ہم وہ جو ہم نے سجیسٹنز لے کر آئے ہیں 15 20 یا جتنی بھی تھیں، ان سب کو نہیں ہم مینشن کریں گے. ہم ان میں سے 5 6 جو چیف مائرز ہیں ان کو لے کر آئیں گے اور وہ ہم سجیسٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم تھوڑی سی مثال لے لیتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ویمن امپاورمنٹ، الٹریسی، فیوڈلزم، پیٹریارکک اسٹرکچر، اور جو کہ ہمارے انمپلائمنٹ، فائنینشیل ڈپینڈنس اور ایبسینس ان ڈیسیژن میکنگ، ان سب کی وجہ سے نہیں ہوئی فار ایگزامپل. تو جب ہم یہی بات جا کے کنکلوژن میں کریں گے تو ہم یہ مین ویک جو ہے یہ نہیں مینشن کریں گے. ہم سوشو کلچرل ٹیبوز کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں جس میں 5 6 چیزیں آ جاتی ہیں. ہم سٹرکچرل بیریئرز کی بات کر سکتے ہیں جس میں اور 2 3 4 5 چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ نے اپنی چیز کنکلوڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب ہم اسٹرکچرل بیریئرز کی بات کریں گے تو دوستو اس میں تو مطلب کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جب ہم سوشو کلچرل ٹیبوز کی بات کریں گے تو اس میں وہ پیٹریارکک مائنڈ سیٹ بھی آ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہماری فیوڈل پریکٹسز ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہمارا وائلنس اگینسٹ ویمن ہے وہ بھی آ جاتا ہے. تو دس از ہاؤ وی کنکلوڈ اوور ایسے. کنکلوژن سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ہے کہ کنکلوژن کمز وین یو آر اباؤٹ ٹو ریچ ٹوورڈز دا نیچرل کلائمیکس. یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے. آپ شروع سے ایک ڈسکشن کو نرش کرتے آ رہے ہیں اور ایک ٹائم آتا ہے جب اس کا ایک نیچرل کلائمیکس بن جاتا ہے. آپ جس طرح ناول پڑھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، آپ ایسیز پڑھتے ہیں، تو ان میں آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ چیزیں اب کنکلوڈ ہونے کی طرف جا رہی ہیں. دیر کمز دا کنکلوژن. انفینشڈ، ہاف سیڈ، انڈن چیز کا کنکلوژن آپ کو فیل کروائے گا. یہ ذہن میں رکھنا. لائک آپ ٹائم مس مینجمنٹ ہو گئی تو آپ نے 3 4 پوائنٹس ڈسکس کیے، تو پھر اچانک لگا کہ وہ بھائی ٹائم تو ختم ہونے والا ہے، تو آپ فوراً کنکلوژن پہ چلے گئے. یہ چیز پوائنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے اینڈ اٹ لیڈز ٹو فیلئر. لیٹ می ٹیل یو، آپ نے انفینشڈ یا ود آؤٹ کریٹنگ کائنڈ آف کلائمیکس اگر چیز کو ہاف سیڈ کو کنکلوڈ کر دیا ہے تو وہ اگر پوائنٹ آؤٹ ہوگی تو اسٹے ایشورڈ کہ آپ فیل ہو جائیں گے. تو کرنا کیا ہے کہ اپنی اوور آل جو ڈسکشن ہے اس کو جب ایک یو فیل کہ اب اس کا نیچرل کلائمیکس آنے کو ہے، وہاں پہ کنکلوژن بنتا ہے. ایک اور چیز جو کنکلوژن میں حرکت کی جائے تو فیلئر از دیئر.
وہ ہے کہ جب آپ اپنے کنکلوژن میں کوئی ایسی چیز ایڈ کرتے ہیں جو آپ نے اپنی ایسے میں ڈسکس نہیں کی ہوئی. اب ہوتا یوں ہے کہ لوگ برین اسٹارمنگ کر رہے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ایسے اسٹارٹ کر دیتے ہیں, پھر اچانک ذہن میں آتا ہے کہ او یار ایک بڑی اہم چیز تھی اور یہ تو بہت اہم تھی, چلو کوئی نہیں میں اپنے کنکلوژن میں اس کو فٹ کر دوں گا, تو پھر اس کو کنکلوژن کہیں فٹ کر دیتا ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے کنکلوژن کا حصہ بن رہی ہے, اور سو فار نہ تو آپ کی اسٹیٹمنٹ آف ٹاپک میں, نہ آپ کی آؤٹ لائن میں, اور نہ ہی آپ کی باڈی آف ایسے میں یا پیراگرافس میں ڈسکس ہوئی ہے, اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ دیٹ وڈ لیڈ ٹو شیئر فیلئر. یہاں پہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کے بعد کنکلوژن میں لینگویج, کنکلوژن میں اسٹائل, اور کنکلوژن میں جو ورڈنگ ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے. کنکلوژن میں آپ کا اسٹائل جو ہے وہ سارٹ آف کانفیڈنس, کنکلوژن میں آپ کا اسٹائل سارٹ آف انڈورسمنٹ, کنکلوژن میں آپ کی لینگویج کائنڈ آف یو آر سیٹسفائڈ ود یور ڈسکشن. آپ کی لینگویج, آپ کا ایکسپریشن, آپ کا اسٹائل شیکی کہ مطلب یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے, نہیں. ٹیک یور سائڈ کانفیڈنٹلی, اور آپ کی ٹون جو ہے وہ کنونسنگ ہونی چاہیے کہ آئی ایم ڈیم کنونسڈ اباؤٹ وٹ ایور آئی ہیو سیڈ سو فار فرام ہیئر ٹو ہیئر. یہ آپ کا مطلب لکھنے کا انداز ہونا چاہیے. اور ایگزامینر کو اگر اس سے فیلنگ آتی ہیں کہ یہ بندہ نا مطلب اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا, یہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کبھی ہی فیلز لائک کہ آئی ایم ناٹ ریئلی confident about what I have said so far, 2500 words or 2400. تو اگر ایگزامینر کو وہاں سے بھنک بھی پڑ جاتی ہے کہ یہ بندہ اینڈ پہ آ کے کوئی سائڈ بھی نہیں لے رہا اور درمیان کی گول مول سی بات کر رہا ہے, here comes the failure. آپ کی ٹون کنونسنگ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کی ٹرمز کا استعمال, جو میں نے پہلے بتا دیا تھوڑا, کہ اگر آپ کا کوئی ایسے کسی موضوع پہ ہے لائک جینڈر انیکویلٹی پہ ہے, تو جینڈر انیکویلٹی کے ریلیٹڈ ٹرمنالوجی شو ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. مطلب پیٹریارکک سیٹ اپ ہے, وائلنس اگینسٹ ویمن ہے, فائنینشیل ڈپینڈنس ہے, اور اس کے بعد انیکویلٹی ہے, اور اس کے بعد میل شیونزم ہے, اور اس طرح کی ٹرمنالوجی وہاں پہ نظر آنی چاہیے کہ بندے کو اپنے سبجیکٹ پہ یا اپنے ایریا آف انٹرسٹ پہ گرپ ہے, صرف گل بات نہیں بنی ہوئی. اس کے بعد نیور ایور ڈس ایگری ود یور سیلف. دوستو دس از فیٹل. مطلب آپ نے پورے ایسے میں یہ کہا کہ پاکستان میں کچھ اس طرح کی اسٹرکچرل یا سوسائٹل یا کلچرل ایشوز ہیں کہ جن کی وجہ سے ویمن امپاورمنٹ نہیں ہوئی, اور یہاں پہ آپ آل دا وے کوئی نئی ہی بات کر دیں کہ جناب ایسا تو کچھ نہیں ہے, مطلب ہمارے ہاں تو بالکل اتنی ہی آزادی اور اتنی ہی ڈیولپمنٹ ہے جتنی کہ دنیا کے ڈیولپڈ کنٹریز میں ہے. اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی, اپنے ویو پوائنٹ سے کبھی بھی اختلاف نہیں کرنا. اس کے بعد ایک اور چیز بتانے کی ہے کہ جب آپ اپنا کنکلوژن شروع کر چکے کہ آپ مین کارڈز اٹھا کے لے آئے, مطلب ہالسٹک ایک ویو اپنے ایسے کا دے آئے, وہ آگے بڑھے گا 3-4 لائنوں کے بعد, تو آگے آپ نے اس کو انڈورس کرنا ہے اپنی اسٹیٹمنٹ آف ٹاپک کو کہ یہ جو میرے بہت سارے آرگومنٹ سے دے آر ہیڈنگ ٹورڈز مائی چیف آرگومنٹ. اب چیف آرگومنٹ پہ بات ہو چکی, چیف آرگومنٹ سے آپ نکلیں گے تو پھر یو ول گو ٹو سم رائٹر جس نے آپ کے ویو پوائنٹ سے کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. آپ اس رائٹر کو, اس کی کوٹ کو مینشن کر سکتے ہیں کہ بھئی میرا بھی یہی خیال ہے, یہ دیکھیں جی میرے سارے آرگومنٹس کی یہ سمری ہے, اور پھر اس سمری کا رخ میرے چیف آرگومنٹ کی طرف ہے, اور یہ چیف آرگومنٹ نہ صرف میرا ہے بلکہ ایک ریناؤنڈ رائٹر بھی یہی بات کر رہا ہے.
اپنی اس کتاب میں ان الفاظ میں. تو یہ ایک بہت اچھا اختتام ہو سکتا ہے. اس کے بعد جب آپ اس کو ایک رائٹر سے انڈوس کروا چکے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ایک پازیٹیو نوٹ کے ساتھ, آپٹیمزم کے ساتھ اور تھنکنگ اباؤٹ برائٹ فیوچر کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرنا ہے. کبھی بھی ٹورڈز دا اینڈ آپ کسی قسم کا بھی ایسے لکھ رہے ہیں تو اینڈ پہ ایکسپریشن نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. آپ کی اپروچ, آپ کی ٹون پازیٹیو رہے. ایگزامنر کو یہ نہ لگے کہ اس نے ساری بات مایوسی کے اندھیروں میں کی ہے اینڈ ٹورڈز دا اینڈ اگین یہ مایوس ہے. اس طرح نہیں. مطلب بہت سارے اساتذہ نے بھی ہمیں اس طرح سے گائیڈ کیا. ہمارے محسن احسان صاحب بڑے محسن استاد تھے, وہ بھی یہی بات کرتے تھے کہ ٹورڈز دا اینڈ آپ اپنی جو اوور آل ڈسکشن ہے اس کو ایک پازیٹیو نوٹ کے ساتھ. تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم پریکٹس کرتے تھے تو ہمارے جو اساتذہ تھے وہ باقاعدہ ہمیں ایک آدھی وہ کوٹ جو ہوتی تھی پازیٹیو وہ لکھوا دیتے تھے, جیسے دیر از آلویز اے سلور لائننگ ایٹ دا اینڈ آف اے ڈارک کلاؤڈ, یا دیر از آلویز اے لائٹ اور سلور لائٹ ایٹ دا اینڈ آف اے ڈارک ٹنل, اس طرح کی. تو ایک آپٹیمسٹک نوٹ پہ ہم اختتام کرتے تھے. اور یہ آپ کا اوور آل ہے کنکلوژن کی لینتھ کے بارے میں دوست سوال کر رہے تھے. کنکلوژن کی لینتھ جو ہے وہ جو ہم اپنا دیسی حساب یا کتاب رکھتے تھے اس میں equal to 2 paragraphs like half page اور quarter page کے اراؤنڈ, کوارٹر سے تھوڑی کم, ہاف سے تھوڑی زیادہ, اس طرح ہونی چاہیے. اور اس میں کوئی جلد بازی کا مطلب امپریشن نہیں آنا چاہیے کہ جناب اس نے تو بس اس کو جان چھڑانے کی تھی. نہیں, اسٹے کانفیڈنٹ. اور اس میں کوئی گرامیٹیکل مسٹیک, اسپیلنگ مسٹیک نہ ہو, کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, جو ڈسکشن کی ہے اس سے ریلیونٹ آپ لوگ موو کرو. تو دس از ہاؤ یو کنکلوڈ یور ایسے. اور اس کے مطابق آپ لوگ اپنے کنکلوژنز ڈیزائن کیجیے گا. آپ لوگوں کے لیے ڈھیروں دعائیں. دوستوں کے کویسچنز آ رہے ہیں. ویل یو ریفر اینی بک فار CSS ایسے رائٹنگ. ایسے رائٹنگ کی تو بکس نہیں ہوتی, ڈرائیونگ کی تو بکس نہیں ہوتی نا. تو وین اٹ کمز ٹو ایسے رائٹنگ اٹ از جسٹ لائک اے اسکل, اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ اسکلز مین دیر از نو بک, دیر از پریکٹس, لرننگ دا اسٹرکچر اینڈ دین پریکٹسنگ یور سیلف. ٹھیک ہے. اور ایکسپیکٹڈ ٹاپکس وہی ہیں, مطلب ٹریڈیشنلی جو ایسیز آتے ہیں, ایجوکیشن ہے, ویمن ہے, اکانومی ہے, پالیٹکس ہے, ریلیجن ہے, لٹریچر ہے, اور کرنٹ افیئرز ہیں, اور انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں, یہیں سے آتے ہیں ایسیز. اب ایگزیکٹلی مطلب کوئی کہے کہ جناب ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دی جائے تو وہ تو بابا جی کرتے ہیں ایگزامینر. تو مزید آپ لوگوں کے سوال آتے جائیں گے, میں اس کے آف لائن آنسر دے دوں گا. تو ڈھیروں دعائیں آپ لوگوں کی کامیابی کے لیے. اور فرام لیکچر 1 to 7 میں ابھی اس کے لنکس جو ہیں وہ انشاءاللہ اس پیج پہ اپلوڈ کر دوں گا, جو کہ بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے. اور ٹورڈز دا اینڈ میں جو لوگ 2018 میں اپیئر ہونے جا رہے ہیں ان کے لیے ایک مطلب ٹپس اینڈ ٹرکس کی ایک ڈسکشن جو ہے وہ 13 یا 14 فیب کو انشاءاللہ آن لائن آ کے ڈسکس کر دوں گا انشاءاللہ. تو ان کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں. اور 2019 کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں دے آر ویلکم ٹو دا ورلڈ آف CSS. اس سارے سلسلے میں میاں شفیق صاحب کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر دے, انہوں نے بہت سارے دوستوں کو اس میں انوالو کیا, اور آل آف دیم ور ریئلی والنٹیئر ان دس ٹاسک. اور ہمیں بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع ملا, اسپیشلی ان لوگوں کے مطلب کمنٹس یا ان لوگوں کی طرف سے ڈسکشنز یا یہ چیزیں آتی رہتی ہیں کہ یہ کنٹریبیوشن ہے. تو دوستو یہ آج اگر ہماری ذمہ داری ہے تو کل کو آپ آفیسر بنتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. وہ لوگ جو کہ کوچنگ کی فیسلٹی سے یا گائیڈنس کی فیسلٹی سے محروم ہیں, یا کچھ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں وہ یا تو افورڈ نہیں کر سکتے یا وہ ایکسیس نہیں کر سکتے, تو آپ نے بھی کل کو کوئی اس طرح کی ترتیب بنانی ہے کہ آپ ان کا دست و بازو بنیں. اور ڈیفینیٹلی ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جب
آپ کا کوئی ہاتھ پکڑ کے آپ کو منزل پہ پہنچاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ آگے بہت سارے ہاتھ پکڑنے والے بن جاتے ہیں. تو اس طرح یہ ایک چین ہے، ویلفیئر کی چین ہے جو چلتی رہنی چاہیے. تو جتنے بھی آپ لوگوں کے سوال آ رہے ہیں میں ٹرائی کروں گا کہ ان کا آف لائن آنسر دے سکوں. تو ڈھیروں دعائیں آپ لوگوں کے لیے. اور اگین جو کہ کوچنگ کا ایک آن لائن ٹریننگ سیشن ہے اس کو جوائن کرنا چاہ رہے تھے دوست اور ان کی آ رہی تھی کیوریز اس حوالے سے، دے کین ان باکس فار انفارمیشن اینڈ فار فردر گائیڈنس. سو اللہ بلیس یو آل. ٹیک کیئر آف یور گڈ سیلفس. السلام علیکم.